بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام مرثد بن عبد کلال تھا۔ ایک دفعہ وہ جنگ سے کامیاب ہو کر لوٹا تو پورے ملک میں کئی دنوں تک جشن منایا گیا۔ اسی خوشی کے عالم میں ایک روز بادشاہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا جس سے گھبرایا اور خوف زدہ ہو کر نیند سے بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوتے ہی بادشاہ کو خواب بھول گیا، جس کا اسے بہت افسوس ہوا۔ جنگ کی کامیابی کی خوشی غم میں بدل گئی۔ بادشاہ نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، میں نے جو خواب دیکھا ہے انہیں بیان کرو۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کاہنوں کے اظہار لا علمی سے بادشاہ بہت غمگین ہوا۔ بادشاہ کی والدہ جو ایک کاہنہ تھی، اس نے بادشاہ سے کہا، تم کاہنہ عورتوں کو بلا کر ان سے دریافت کرو، کیونکہ ان کے تابع شیاطین بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ تمہارے درد دل کی دوا بتا دیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی والدہ کے کہنے کے مطابق کاہنہ عورتوں کو جمع کیا اور ان سے بھی وہی سوال دریافت کیا جو کاہن مردوں سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تو بادشاہ مایوس ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا اور ایک ہرن کا پیچھا کیا تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور تنہا رہ گیا۔ جب جنگل میں گرمی کی وجہ سے پیاس نے اسے ستایا تو اس نے واپسی کا ارادہ کیا۔ واپسی پر اسے پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں دکھائی دیا تو بادشاہ اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اچانک ایک بڑھیا حاضر ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس بڑھیا نے بادشاہ کو پانی پیش کیا، جسے پی کر اسے پیاس کی شدت سے افاقہ ہوا۔ بادشاہ چونکہ تھکا ہوا تھا تو آرام کی غرض سے لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، دن بھر کی سیر و تفریح کی وجہ سے آپ تھک گئے ہوں گے اور آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، لہٰذا کھانا تناول فرما لیں۔ اجنبی دوشیزہ سے یہ بے تکلفانہ بات سن کر بادشاہ کے دل میں اضطراب بڑھا اور وہ اس لڑکی سے خوف محسوس کرنے لگا۔ لڑکی نے بادشاہ کے اضطراب کو بھانپ لیا اور تسلی دیتے ہوئے عرض کرنے لگی، بادشاہ سلامت، پہلے کھانا تناول فرما لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے کھانا بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا، جو سرید اور سوکھے گوشت کے ٹکڑے اور کھجوروں پر مشتمل تھا۔ بادشاہ کھانا کھانے سے فارغ ہوا تو لڑکی نے دودھ پیش کیا۔ بادشاہ نے حسب خواہش دودھ پیا اور لڑکی کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس دوشیزہ کا حسن اس کے دل میں گھر کر گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام افیرہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، آپ کا نام مرثد بن عبد کلال ہے، جس نے ایک پیچیدہ مسئلے میں کاہنوں کو مدعو کیا تھا مگر وہ ناکام رہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور دریافت کیا، تم میرے پیچیدہ مسئلے کو جانتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، وہ ایک خواب ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو کہا، واقعی تم نے سچ کہا ہے، اب خواب بتاؤ، میں نے کیا دیکھا تھا؟ لڑکی نے بادشاہ کا خواب من و عون بتا دیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ تیز آندھیاں چل رہی ہیں اور ہوا کے بگولے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور قریب میں ایک نہر جاری ہے، وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہر کے قریب آ جاؤ۔ تو جس شخص نے نہر سے پانی پی لیا تو وہ سیراب ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ غرق ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ یہی میرا خواب ہے، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ افیرہ نے کہا کہ ہوا کے بگولے سے مراد یمن کے بادشاہ ہیں، نہر سے مراد علم ہے، اور بلانے والے سے مراد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پانی پلانے والوں سے مراد نیک لوگ اور انکار کرنے والوں سے مراد جھگڑالو دشمن ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ آخری پیغمبر کیا کریں گے؟ افیرہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، یہ پیغمبر امن و سلامتی کا پیغام لائیں گے اور دنیا سے جھگڑے فساد ختم کر دیں گے اور باندھیوں کو آزاد کر دیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ انسانوں کو کس طرف بلائیں گے؟ افیرہ نے کہا، وہ نماز روزہ کی دعوت دیں گے، صلہ رحمی کی تلقین کریں گے، بت شکنی کا حکم دیں گے۔ افیرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگ گئی۔ اس نے کہا، تم گواہ ہو جاؤ، میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے روانہ ہو کر اپنے محل آ گیا اور افیرہ کے لیے 100 اونٹ طائف سے لدے ہوئے بھجوا دیے۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔